صائم النہار قائم اللیل شخصیت تھے، عالم بھی تھے بہت بڑے اور عبادت گزار بھی تھے۔ ایک ایک مہینے مسلسل روزہ رکھتے تھے، مسلسل روزہ رکھتے۔ ایک مہینے کا روزہ رکھا، ایک ہوٹل میں گئے کھانا کھانے، تو ہوٹل والے نے کہا کہ پہلے پیسہ جمع کیجئے پھر کھانا ملے گا۔ پیسہ جمع کروا لیا اور یہ بیٹھ گئے کھانے کے انتظار میں، سب کو کھانا مل گیا، علامہ جامی کو نہیں ملا۔ تو یہ غصے میں اٹھے اور اس کے مالک سے کہنے لگے کہ ایک مہینے کا مسلسل میں نے روزہ رکھا اور پیسہ بھی تم نے اکٹھا لے لیا، جمع کروا لیا، اور کھانا نہیں دے رہے ہو تم، میں روزے سے۔ تو اس نے کہا مولانا کیا آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا روزہ رکھا؟ روزہ آپ نے اپنے لیے رکھا، آپ کا حصہ یہاں نہیں ہے، آپ کا حصہ سمرقند میں خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس ہے، وہاں جائیے۔ آپ نے جو روزہ مسلسل رکھا ہے نا، اس سے آپ کا نفس بہت موٹا ہو، کبھی کبھی علم سے بھی نفس موٹا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی عبادت سے بھی نفس موٹا ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس ہوٹل کے مالک نے کہا آپ کا نفس موٹا ہو گیا ہے، اس کو دبلا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ جامی نے کہا یہ دبلا کہاں ہوگا؟ تو کہا سمرقند میں خواجہ عبید اللہ احرار کے وہاں آپ کا حصہ رکھا ہے، وہیں آپ کا نفس دبلا ہے۔ تو انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور سمرقند گئے۔ خواجہ عبید اللہ احرار صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ علامہ جامی اپنا بوریا بستر لیے آ رہے ہیں، تو اپنے خادم سے کہا جاؤ ان کا استقبال کرو اور کھانا لے کے جاؤ۔ تو وہ خادم سونے کے برتن میں کھانا لے کے آئے۔ علامہ جامی کو پیش کیا تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، سونے کے برتن میں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، میں اس میں کھانا نہیں۔ پیر لوگ بھی کبھی آزماتے ہیں، دیکھیں حضرت صاحب کہاں تک ہیں۔ علامہ جامی سمجھ گئے یہ امتحان ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا تھا کہیے گا کھانا ہو تو کھائیں اور نہیں تو جائیں، یہ سمجھ گئے۔ تو اس میں سے کھانا نکالا، پتھر پہ رکھا، پھر پتھر سے اٹھا کے سونے کے برتن سے کھانا نکال لیا، کیونکہ منع ہے اس میں کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم اس امت کے مردوں کے لیے حرام۔ جیسے ہی ایک لقمہ ڈالا تھا علامہ جامی نے اس کھانے سے، تو دل کی دنیا روشن ہو گئی، اور جو نفس موٹا تھا دبلا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے حضور خواجہ عبید اللہ احرار، میں نے یہ جب سنا مجھے بڑی عقیدت ہوئی خواجہ عبید اللہ احرار سے، کیا شان تھی حضور۔ تو یہ ضرورت تو علماء کو بھی پڑتی ہے، چے جائے کی عوام۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے فیض و برکات کو عام و تام فرمائے۔ میری ملاقات بہت دن کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شمس اللہ جان صاحب سے ایک زمانے کی بات ہوئی ہے، لیکن
طالب علمی کے زمانے میں جیسے نورانیت تھی، آج اس سے کہیں زیادہ ان کے چہرے پہ نورانیت۔ طالب علمی کے زمانے میں یہ طالب علم رہتے تھے، پھر بھی ہم لوگ ان کا احترام کرتے، جو اس زمانے میں بھی انتہائی نیک شریف طالب علم سمجھے جاتے ہیں، اور جو طالب علمی کے زمانے میں نیک ہونا وہ الحمدللہ بہت نیک ہو، اس میں تو آدمی تھوڑا سا آڑا ٹیڑھا ہو، لیکن اللہ خوش، جو خوشی ہے کہ ان کے صاحبزادے بھی جامعہ شریفیہ میں زیر تعلیم ہیں، اللہ انہیں بھی اپنے بزرگوں کا مظہر بنائے اور ان کو بھی فیض و برکات کا جامع بنائے۔ پیران طریقت جب عالم ہوتے ہیں تب عامل شریعت بھی ہو۔ سرکار بغداد نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے پہلے پڑھا ہے پھر میں کتب ہوا۔ بغداد میں جا کے پڑھا۔ جو لوگ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو پیری مریدی شروع کر دیتے ہیں تو ایکسیڈنٹ بہت کرتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ سیدھے سادے ہو، ہر پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے۔ میں گیا یہاں حضرت جھارکھنڈ میں دیوگھر ضلع میں وہ ہے مدھو، ادھر بھی ہمارے ایسے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب اس علاقے میں ایک پیر صاحب آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں اپنے نماز نہ پڑھنے کے۔ اس زمین پر ہم نماز کیا پڑھیں؟ اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ابلیس نے اس زمین کو سجدے سے اپنے ناپاک کر دیا۔ اب یہ زمین سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب ہمارے سجدے کے لائق ہی نہیں ہے زمین، کہاں ہم نماز پڑھیں؟ دلیل سنیے۔ میں نے لوگوں سے کیا تم لوگ جواب دیتے ہو پیر صاحب؟ اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے پیر صاحب سے مناظرہ کرے، نہیں، تم لوگ خود جواب دے سکتے۔ اتنا جلسہ سنتے ہو، مولانا لوگوں کی تقریر سنتے ہو، تو جواب تو ایسے جاہلوں کا تمہیں دینا چاہیے۔ کم سے کم اور کچھ نہ کہہ سکو تو پیر صاحب سے اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ پیر صاحب آپ کے لیے یہ زمین نجس ہو گئی ہے، اسی زمین پہ تو سید الانبیاء نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پہ تو صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پہ تابعین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر محدثین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر اولیاء کاملین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر حضور غوث الاعظم نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر خواجہ غریب نواز نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر آج تک پوری امت مسلمہ نماز پڑھتی ہے۔ آپ کے لیے زمین نجس ہو گئی ہے؟ نہیں، زمین نجس نہیں ہوئی ہے، آپ نجس ہو گئے۔ میرے بھائی، بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ دینے کی ضرورت ہوتی، ایسا نہیں کہ سب سے ہوتی۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کے حامل ہیں کہ نہیں، وہ نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے حدود پہ قائم ہے کہ نہیں ہے۔ پھر بولیے میرے بھائیوں، سلسلہ نقشبندیہ کا حضور کے معمول بھی تھا۔ دیکھیے بات اس مریدی کا پیشہ بہت محترم پیشہ کرنے والوں کے لیے
سلسلے نقشبندیہ کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ جو بھی پیر صاحب سے سلام کرے وہ نذرانہ دے پیر صاحب. آپ کہیں گے مولوی صاحب نے نذرانے کی بات لا کے کھڑی ہے. میں بتاؤں گا امیر جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے وہ نذرانہ ہے. غریب کیا کریں ان کے پاس نہیں ہے تو کیا کرتے تھے؟ تو اصول تھا سلسلے نقشبندیہ کا بزرگوں میں کہ امیر جب سلام کریں تو نذرانہ دیں پیر صاحب کو، اور غریب جب سلام کریں ان کے پاس کچھ نہ ہو تو ہری پتی ہاتھ میں لے کے سلام کریں پیر صاحب سے، مگر ہاتھ میں کچھ لے ضرور. تو پیر صاحب امیروں سے سلام کرتے تھے تو نذرانہ ملتا، رکھتے جاتے رکھتے جاتے رکھتے جاتے، اور جب دیکھتے کہ کوئی مرید آیا جس کے ہاتھ میں ہری پتی ہے بس فوراً سمجھ جاتے یہ غریب آدمی ہے، بس سارا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دو. یہ مطلب نہیں تھا کہ پیر صاحب نذرانے کے لیے پیڑی ہوئی تھی، نہیں، وہ بھی آپ کی ضرورت کے لیے ہے. یہ جو نظر و نیاز کا رواج تھا یہ بھی آپ جو غریب ہیں ان کی ضرورتوں کے لیے لیا جاتا ہے. آج بھی جو خانقاہ میں لنگر چلتا ہے، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، کہاں سے آیا؟ ادھر سے آیا ادھر سے چلا گیا. اور پیر کو پردہ پوش بھی ہونا چاہیے. پردہ پوش اس لیے کہ مرید کسی سے اپنی ضرورت کہے نہ کہے، پیر سے اپنی ضرورت. حضور بیٹی شادی کے لائق ہو گئی ہے، حضور میں مقروض ہو گیا ہوں، حضور میں بہت قرضدار ہو گیا ہوں، کچھ دعا کر دیجئے. پیر ہی سے نہ آدمی کہتا ہے، بولیے کس سے کہتا ہے؟ تو پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ سب سے کہتا جائے فلاں صاحب بڑے قرضدار ہو گئے، فلاں صاحب کی بیٹی شادی کے لائق ہو، ان کے پاس پیسہ ہے. نہیں، پیر بھی ایک باپ کی حیثیت سے پردہ پوش ہو. ڈاکٹر اقبال جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں، لاہور کے رہنے والے تھے، تو ان کے یہاں ایک پیر صاحب آئے. ان کے مرید کو اطلاع ہوئی کہ ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، تو وہ وہاں سے ملنے آئے. ڈاکٹر اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیر صاحب کے پاس ملنے آئے ہو، تو انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی. حضور بیٹی شادی کے لائق ہو گئی ہے اور میں 100 روپے کا اس وقت مقروض ہو گیا. اس زمانے میں 100 روپے کا مقروض ہونا بہت بڑی بات ہے. 100 روپے کا میں مقروض ہو گیا. پیر صاحب نے دعا کیا، ان کا حضور دعا کر دے، بچی کا کوئی رشتہ مل جائے، قرض سے رہائی مل جائے. تو پیر صاحب نے دعا کیا، اور جب وہ مرید جانے لگا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 روپیہ نکالا اور پیر صاحب کو اس نے دیا. پھر وہ جانے لگا تو ڈاکٹر اقبال ہنسنے تو چلا گیا مرید. تو پیر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا مرید آیا تھا تو پہلے 100 روپے کا مقروض تھا، جب جانے لگا دعا کرا کے تو 110 روپے کا مقروض. تو میرے بھائیوں، پیر کا کام ہے پردہ پوشی کرنا. اور بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین جو پیران طریقت ہوتے تھے، ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا. حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کرامتیں تواتر کی حد تک ہے، یہ خدمت خلق کو فرماتے ہیں کہ اقرب طرق اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا سب سے قریب تر راستہ اللہ کے مخلوق کی خدمت ہے. خدمت آپ کریں.
پھر دیکھیں کیسے اللہ کو